السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 142 کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اب بے وقوف لوگ کہیں گے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے؟ تم فرما دو مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قبلے کی تبدیلی کا حکم ہے اور اس کی تفصیل اس سے پہلے والے درس میں بیان کی جا چکی ہے۔ تو بنیادی طور پر بات یہ چل رہی تھی کہ تبدیلی احکام پر، شریعت کے مسائل پر، شریعت کے احکام پر اور اسلام سے تعلق رکھنے والی چیزوں پر اعتراض کرنا یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے۔ تو جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے یا کرنے والے تھے، یہود و نصارہ، منافقین اور مشرکین مکہ، ان کو اس آیت کریمہ میں بے وقوف کہا گیا۔ تو اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہو جاتے ہیں، تو ان کو اپنا مذہب کمزور لگنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے مذہب ہی پر اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بات چل رہی تھی۔ اسی سلسلے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اسلام کے اندر، شریعت مصطفیٰ کے اندر لچک رکھی گئی ہے کہ زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، زمانے کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے، ملک بدلنے کی وجہ سے کبھی احکام بدل جایا کرتے ہیں۔ اور فقہاء کرام نے ایک یہ قاعدہ کلیہ بنایا ہے کم من حکم یختلف باختلاف الزمان والمکان، کہ بہت سے احکام زمانہ بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں اور بہت سے احکام ایسے ہیں جو جگہ بدلنے کی وجہ سے بدل جاتے ہیں۔ جیسے ہم خود ابھی دیکھیں کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے ملک میں کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا حکم الگ ہے، اور پاکستان میں اگر چلے جائیں تو وہاں پر کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا حکم یہاں سے مختلف ہے، کیونکہ پورا ملک بدل جاتا ہے، پورا ملک چینج ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہنی چاہیے، میں نے یہ عرض کیا تو مجھے بعد میں یہ خیال آیا کہ کہیں اس کا کوئی یہ مطلب نہ نکال دے کہ پوری شریعت کو بدلا جا سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے والے درس میں بھی ایک بات عرض کی تھی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کبھی نہیں تبدیل ہو سکتی۔ اس کی مثال کے طور پر میں نے نماز کی رکعتوں کا ذکر کیا تھا کہ نماز کی رکعتوں میں تبدیل نہیں، یہ ایک مثال ہے، ایسی بہت ساری چیزیں، بلکہ شریعت کا اکثر حصہ ایسا ہی ہے جو اٹل ہے، جو تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ابھی اگر کوئی کہے کہ بھائی زمانہ تبدیل ہو گیا، لوگوں کے اندر بہت زیادہ غفلت آ گئی ہے، تو 5 وقت کی نماز کی جگہ پہ 2 وقت کی ہو جانی چاہیے یا 3 وقت کی ہو جانی چاہیے، تو یہ تبدیلی ہو سکتی ہے؟ یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اجتہادی مسائل میں، جن میں اجتہاد کی گنجائش ہے، ان مسائل میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور بسا اوقات کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں حالات کے اعتبار سے، ضرورت شرعیہ کی وجہ سے اور حاجت شرعیہ کی وجہ سے منصوص علیہ احکام کبھی ایسے ہوتے، یعنی قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ان کا حکم بیان کیا گیا، یا حدیث شریف کے اندر، حدیث متواتر کے اندر، یا حدیث مشہور کے اندر اس کا حکم بیان کر دیا گیا، اس کے باوجود کبھی اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال میں آپ کو دوں، قرآن پاک کے اندر خنزیر کو حرام فرمایا، قرآن پاک کے اندر شراب کو بھی حرام فرمایا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی حرمت قطعی ہے۔ قطعی کا مطلب یقینی طور پر یہ ثابت ہے، اگر ان کی حرمت کا کوئی انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ شراب کے حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے، اسی طرح خنزیر کے حرام ہونے کا اگر کوئی انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس کا انکار، یہ شراب کی حرمت کا انکار یا خنزیر کی حرمت کا انکار نہیں، یہ قرآن و حدیث کا انکار ہے، اور جو قرآن و حدیث کا انکار کرے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہ جاتا۔ لیکن دیکھیں، یہی شراب اور یہی خنزیر اگر کوئی اضطراری حالت میں ہو، یعنی کوئی مجبور ہو جائے، ضرورت شرعیہ جس کو پیش آ جائے، مثال کے طور پر جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، اور صحرا میں کھانے کے لیے کوئی چیز، ریگستان ہے بالکل، کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہے، وہاں پر خنزیر کا گوشت اگر اس کو مل جائے
تو جان بچانے کے لیے، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے، جان بچانے کے لیے اس کو خنزیر کا گوشت اتنا کھانے کی اجازت ہوگی جس سے اس کی جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی آیت کریمہ میں اس کا ذکر ملتا ہے آگے، وہ آیت کریمہ ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ۔ جو مجبور ہو اور وہ زیادہ چاہنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جتنی ضرورت ہے اتنے کا ہی استعمال کرے اور حد سے نہ بڑھے، زیادتی کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے اجازت ہے، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ تو دیکھیں خنزیر کو حرام بھی فرمایا گیا، لیکن مجبوری کی حالت میں، اضطراری کیفیت میں اس کے کھانے کی اجازت بھی ہے۔ تو اس طریقے سے احکام میں تبدیلی ہوتی ہے، تو اس طرح کی ضرورت اور حاجت دوسرے مقامات پر بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لچک رکھی گئی ہے تو یہ مخصوص مسائل میں مخصوص احکام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ پوری شریعت کو بدل دیا جائے۔ جو شریعت کا بیس ہے وہ تو وہی رہے گا، شریعت کی جو بنیاد ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی، جو بنیادی مسائل اور بنیادی جو احکام ہے اس میں کبھی بھی تبدیل نہیں، اور یہ جو تبدیلی ہوتی ہے یہ بھی فروعی مسائل میں ہوتی ہے، فروعی مسائل میں جن کا تعلق فروع سے، جو اصول ہیں، اصول کا مطلب عقائد میں کسی طرح کا کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، عقائد میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، اور جو بھی ضروریات دین ہیں ان کو ماننا، یہ ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کسی ایک بھی ضرورت دینی کا کوئی انکار کر دے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور ضرورت دینی کیا ہوتا ہے اس کی تفصیل جو ہے وہ عقائد کا جو ہمارا پروگرام 11 دن کا ہوا تھا اس میں وہ تفصیل آ چکی ہے، اس کو بھی یہاں دہرانے کی حاجت نہیں۔ تو اس طرح جو ہے کہ کچھ لوگ اسلام پر ہی اعتراض کرتے ہیں، اسلام کے احکام پر اعتراض کرتے ہیں، اور پردے کا اس میں ذکر آیا کہ پردے پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پردے کا حکم نہیں ہونا چاہیے، یہ تو عورت کی آزادی کو چھین لینا ہے، اس کو مقید کر دینا ہے اور اس کو قید کر دینا وغیرہ، اس طرح کی باتیں اس کے تعلق سے آتی ہے۔ جبکہ پردہ جو ہے وہ عورت کی حفاظت کے لیے ہے، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، پردے کے اندر عورت کی عزت ہے۔ عورت کو سمجھنا چاہیے، جو اسلامی بہنیں ہیں اور اسلامی مائیں، اسلامی رشتے کی مائیں بہنیں، خواتین اسلام، ان کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ پردے کا حکم انہیں کیوں دیا گیا ہے، اس میں کیا حکمت ہے۔ اگر اس کی حکمت ان کو سمجھ میں آ جائے، اگر اس کے پیچھے کا راز انہیں سمجھ میں آ جائے تو پردے میں ہی کامیابی سمجھے، پردے میں ہی کامیابی سمجھے، کیونکہ پردے میں رہنے میں ہی ان کے لیے بھلائی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ جن عورتوں کو بے پردہ کر دیا گیا، جن عورتوں کو آزاد کر دیا گیا، جو عورتیں پردے کی پابندیوں سے آزاد ہو گئی، ان کا کیا حال ہے، ان کی عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، ان کو آفسوں کی زینت بنا دیا گیا، ان کو کالجوں کی زینت بنا دیا گیا، انہیں دفتروں میں جا کر بٹھا دیا، انہیں فیکٹریوں میں، کارخانوں میں بٹھا دیا گیا، اب ان کی عزت نیلام ہو رہی ہے۔ اب ان کا حال کیسا، آپ جا کر ان کو پوچھیں کہ آپ کی عزت، وہ معلوم ہو جائے گا کہ ان کی عزت سلامت نہیں ہے، ہر کوئی ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ، جبکہ اسلام نے پردے کا حکم دے کر ان کی عزت کی حفاظت کی۔ اور جس عورت کو، جس خاتون کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے، پھر وہ پردے کی اہمیت کو جان لیتی ہے اور پھر پردے کی اہمیت کو دوسروں کے سامنے بیان بھی کرتی ہے۔ خواتین اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر اس کے سامنے ایسی خاتون جس کو پردے کی اہمیت پتہ ہے، اس کے سامنے اگر کوئی پردے پر اعتراض کرے تو وہ خود ہی جواب بھی دے دیا کرتی ہے، اور پھر اس کا جواب بھی ویسا ہوتا ہے کہ سامنے والا بالکل خاموش ہو جایا کرتا ہے، پھر وہ اپنے اعتبار سے جواب دیتی ہے، پھر وہ دلائل کی روشنی میں یہ ہے تو ایسا ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، اس لیے پردہ نہیں، پھر وہ اپنے انداز میں جواب دیتی ہے، کیونکہ عورتوں کے معاملات آپ جانتے ہیں، وہ عورت اگر سدھر جائے تو پھر اس کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ بھی سدھر جایا کرتے ہیں، پورے گھر کا ماحول سدھر جاتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والے، اس کے رشتہ دار، احباب، اس کی سہیلیاں سب سدھر جایا کرتی ہیں۔ عورت کے سدھر جانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو ایک واقعہ اس کے پیچھے میں عرض کرنا چاہوں گا، پردے کی اہمیت کو آپ اس کے ذریعے سے جاننے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ اسی طریقے سے کسی یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر آئے ہوں گے، اور اس یونیورسٹی میں اسناد کی تقسیم کا پروگرام رکھا گیا، یعنی کیا، وہ ڈگری مکمل ہونے پر سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، تو وہ سرٹیفکیٹ، ڈگری دیے جانے، ڈگری سپرد کرنے کا پروگرام رکھا گیا، اس کی سیرمنی تھی، اس کا فنکشن تھا۔ تو اس میں ہوتا ہے مہمان بلائے جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ سے دیا جاتا ہے، ابھی کوئی دینی مدرسہ ہے تو کوئی عالم دین کو بلایا جاتا ہے، کسی پیر صاحب کو بلایا جاتا ہے، اب یونیورسٹی ہے، کالج ہے، تو اس کے اعتبار سے مہمان ہوتے ہیں۔ تو وہ پروفیسر تھا جو عیسائی تھا، عیسائی پروفیسر کو بلایا گیا۔ اب اس میں کالج میں پڑھنے والوں میں لڑکیاں بھی تھی، لڑکے بھی تھے، اور ان میں مسلمان بھی تھے اور غیر بھی تھے۔ تو خواتین میں بھی کچھ مسلمان خواتین تھی، مسلمان لڑکیاں تھیں، اور انہوں نے حجاب کیا ہوا تھا،
انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا، وہ پردے کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوئی۔ دیکھیے جب عورت کو اس کی اہمیت پتہ چل جاتی تو پھر وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتی اس معاملے میں کہ کوئی کیا کہے گا پردے کے تعلق سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ملک میں بھی جب پردے کے معاملات ہوئے، کرناٹک میں جب اس پر پابندی لگی تو وہ ایک اس کو کہیں گے کہ مجاہدہ خاتون، اس نے کس انداز میں اس کا جواب دیا ہے، اور وہ جواب سب پر بھاری پڑ گیا۔ آپ کو معلوم مسکان جس کا نام تھا، بہرحال وہ اس کی ہمت کہیں گے ہم۔ تو یہ خاتون بھی ایک لڑکی ہے کالج میں، تو وہ عیسائی پروفیسر جب آیا اور وہ اسناد تقسیم کرنے لگ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ لڑکی پردے میں ہے، حجاب پہنا ہوا ہے، تو اس نے اسی وقت بکواس کرنا شروع کر دیا کہ تم نے حجاب کیوں پہنا ہوا ہے، حجاب نہیں پہننا چاہیے، یہ تو دقیانوسی باتیں ہیں۔ دقیانوسی یہ اولڈ فیشن ہے، یعنی یہ پرانی بات ہے، یہ پرانے خیالات والے کرتے ہیں، اور گویا کہ اس نے اس کو آؤٹ ڈیٹڈ کہا اور اس طرح کی باتیں اس پر اس نے طنز کیا، اس پر اعتراض کیا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، جو زمانے کے ساتھ چلتے ہیں ان کو یہ پردہ نہیں کرنا چاہیے، اگر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ان ساری پابندیوں سے آزاد ہونا پڑے گا وغیرہ، اس طرح کے چونچلے ان کے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے جو ہے کہ وہ بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکے والی باتیں اس طرح کی وہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اب وہ جو لڑکی نے جو جواب دیا اس کو آپ سماعت کریں، وہ جواب ایسا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے۔ میں نے کبھی کسی موقع پر یہ سنایا بھی ہے، یہ غالباً ہماری جو محفل پروگرام کے بعد ہوتی ہے اس میں نے یہ سنایا ہے یا کسی اور موقع پر۔ تو اس خاتون نے اس کو جواب دیا، دقیانوسی بات اس نے کہا تھا، پردے کو کیا کہا تھا کہ یہ دقیانوسی بات، یہ پرانی بات ہے، اب ایسا نہیں ہوتا، اب لوگ پردہ نہیں کرتے، اب تمہیں پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ یہ دقیانوسی بات نہیں ہے، یہ تو ترقی والی بات ہے، یعنی پردہ کرنا یہ ترقی کی علامت ہے، پردہ کرنا یہ ترقی کی علامت ہے، یہ اور آگے بڑھنے کی علامت ہے۔ تو وہ تعجب میں پڑ گیا، عیسائی پروفیسر جو تھا جو وہ تعجب میں پڑ گیا کہ یہ ترقی کی علامت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ انسان جب پیدا ہوا تھا تو وہ ننگا تھا، انسان جب دنیا میں آیا تھا تو وہ ننگا تھا، کپڑے نہیں تھے۔ جب اس کو تھوڑی سمجھ آئی تو پتے وغیرہ کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو اپنے جسم کو چھپانا شروع کیا، وہ بھی خاص چھپانے کی جگہ شرمگاہ کو چھپانا، پتوں کے ذریعے چھپانا شروع کیا اس نے۔ جب اس نے تھوڑی ترقی کی عقل کے اعتبار سے، تھوڑی کامیابی ملی، تھوڑا آگے بڑھا، تو پہلے اپنی شرمگاہ کو اس نے چھپانا شروع کیا۔ جب اور زیادہ ترقی ہوئی تو اور زیادہ جسم کو چھپایا، پھر اور زیادہ ترقی ہوئی تو اس نے کپڑا بنا لیا، اور کپڑے کے ذریعے سے بھی پہلے شرمگاہی کو چھپایا جاتا تھا، پھر جب اس نے اور زیادہ ترقی کی تو پورے جسم کو چھپانے لگ گئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ جسم کو چھپانا یہ ترقی کی علامت ہے، تنزلی کی علامت نہیں ہے، یہ دقیانوسی بات نہیں ہے، یہ تو کامیابی کی بات ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ تو یہ اسلام کی شہزادیاں ایسے بھی ہوا کرتی ہیں، جو اسلام کے احکام پر اس طریقے سے پہرا دیتی ہیں اور اس طریقے سے اس کو ثابت بھی کرتی ہیں، اور اس کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو وہ برداشت نہیں کرتی۔ تو یہ چیزیں ہیں، اسلام پر اعتراض کرنے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود ہیں، اور ایسے افراد قرآن مجید کے حکم کے مطابق بے وقوف ہیں۔ آگے آیت کریمہ میں ہے کہ ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ قبلہ اس جہت کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان منہ کرتا ہے، اور چونکہ مسلمانوں کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ ہی قبلہ رہا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، مسجد اقصی کو قبلہ بنا دیا گیا، اور مسلمان بھی مدینہ منورہ میں آنے کے بعد تقریباً 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور اس کے بعد نماز ظہر کی ادائیگی کے دوران مسجد قبلتین میں قبلے کی تبدیلی کا واقعہ ہوا۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز 4 رکعت والی نماز تھی، اس میں اختلاف ہے کہ عصر کی نماز تھی یا ظہر کی، زیادہ صحیح یہ ہے کہ وہ ظہر ہی کی نماز تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں موجود تھے۔ اس وقت اس مسجد کا نام مسجد قبلتین نہیں تھا، یہ تو قبلے کی تبدیلی کی وجہ سے اس مسجد کا نام بعد میں مسجد قبلتین ہوا، کیونکہ قبلتین کا مطلب ہی ہوتا ہے 2 قبلے، مسجد قبلتین کا مطلب ہوا 2 قبلوں والی مسجد۔ اور ہوا بھی یہ تھا کہ پہلے اس میں محراب، اس زمانے میں محراب کا رواج بھی نہیں تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو مسجد نبی تھی اس میں محراب نہیں تھی، یہ جو اس انداز میں ہم جو محراب بناتے ہیں، بس ایک سادی دیوار ہوتی تھی، جس طرح یہ دیوار ادھر والی دیوار، ایسے ہی قبلے کی بھی دیوار ہوا کرتی تھی، بیچ میں امام کھڑا ہو جاتا تھا، اور جہاں امام کھڑا وہی محراب ہو جایا کرتی تھی۔
اور پھر اس کے پیچھے مقتدی کھڑے ہو جایا کرتے. تو اس مسجد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے, امامت کر رہے تھے, اور بیچ میں ہی نماز کے دوران, نماز کے درمیان ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا. اس کے بعد ایک آیت کریمہ آئے گی, اس میں اس کا ذکر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا کہ نہیں آیا, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو پھر سے قبلہ بنا دیا جائے. خانہ کعبہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگاؤ تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیت المقدس سے لگاؤ نہیں تھا, بیت المقدس سے بھی لگاؤ تھا, لیکن خانہ کعبہ چونکہ مکہ مکرمہ میں موجود تھا, اور خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی قبلہ تھا, خانہ کعبہ حضرت اسماعیل کا بھی قبلہ تھا, وہ آپ کے آبا و اجداد میں تھے. اس وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ دوبارہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے, آپ کی رضا اسی میں تھی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے مطابق, آپ کی خواہش کے مطابق, آپ کی تمنا کے مطابق خانہ کعبہ کو پھر سے قبلہ بنا دیا گیا. یہ ظہر کی نماز میں حکم آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھوم گئے نماز کے اندر ہی, نماز کے دوران ہی, اور مسجد قبلتین جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, ایسا نہیں کہ یہ بیت المقدس والا قبلہ ادھر ہو اور خانہ کعبہ والا قبلہ ادھر ہو تو یہاں سے گھوم کر ادھر آ گئے اور مقتدی ادھر ہو گئے, ایسا نہیں, بالکل اپوزٹ سائڈ میں. جو بیت المقدس والا قبلہ ہے وہ ادھر ہے اور خانہ کعبہ والا قبلہ ادھر ہے, یعنی بالکل اپوزٹ سائڈ ہے, بالکل مطلب بالکل ایسے گھوم کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسجد قبلتین جن لوگوں نے دیکھی, وہاں پہ ایک نشان بھی, پہلے تو پوری محراب بنی ہوئی تھی اس میں, یہ ترکیوں کے زمانے کی تعمیر ہے وہ مسجد جو اس وقت موجود ہے, تو اس میں بیت المقدس کی طرف بھی محراب بنی ہوئی تھی جس طریقے سے یہاں محراب بنی ہوئی ہوتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. جب تبدیلی کا حکم آیا تو اللہ, اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ اب قبلہ تبدیل ہو چکا ہے اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے. استقبال قبلہ نماز کے شرائط میں سے, اگر کوئی نماز میں ادھر رخ کر کے پڑھے تو نماز ہوگی, قبلے کی طرف سے رخ پھیر کر اگر نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوتی ہے. تو قبلے کی تبدیلی کا جب حکم آ گیا تو گھومنا بھی ضروری تھا. ایسا نہیں کہ 2 رکعت باقی ہے بعد میں کر لیں گے, اس کے بعد والی نماز اس سے دیکھیں گے, نہیں, اس وقت حکم آیا ہے تو اسی وقت اس پر عمل بھی ہونا چاہیے, کیونکہ یہ بھی تو نماز ہے اور اس نماز کو بھی درست کرنا ضروری ہے. یہ نماز بھی باطل نہیں ہونی چاہیے, یہ نماز بھی فاسد نہیں ہونی چاہیے شرط کے نہ پائے جانے کی وجہ سے. تو بیچ میں ہی جب قبلے کا حکم آیا, اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو بعد میں حکم نازل فرماتا, لیکن پھر اس مسجد کو یہ شرف کیسے ملتا, پھر اس مسجد کو قبلتین کیسے کہا جاتا, یہ بھی ساری حکمتیں ہیں. اور یہ کہ صحابہ کرام کے اندر بھی عمل کرنے کا جذبہ کیسا تھا. یہ ہمارے آپ کے حالات ایسے کہ ابھی نماز کے دوران اس طرح کی کوئی بات پیش آ جائے تو چلانا شروع کر, امام صاحب مثال کے طور پر نماز پڑھاتے ہوئے نکل کر کہیں چلے جائیں تو ہلہ ہو جائے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے کہاں چلے گئے. اب وہ بینا کے بھی تو مسائل ہے, امام صاحب کا وضو بھی ہو سکتا ہے نا, وضو ٹوٹ گیا ہو, امام صاحب وضو کرنے کے لیے گئے ہو, نہیں, اگر اس طرح دیکھ لیں ہم کہ امام صاحب گئے ہیں تو مقتدی وہ وہاں کھڑے تھوڑی رہیں گے, مقتدیوں میں افراتفری مچ جائے گی. لیکن وہ صحابہ تھے, وہ جانتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کرتے بھی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا اختیار عطا فرمایا, جس چیز کو چاہے جائز کر دیں, جس چیز کو چاہے ناجائز کر دیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار عطا فرمایا. تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور گھوم کے کیسے آئے, حضور وہاں سے پورا گھوم کے ایسے ادھر آئے, پورا گھوم کے, یعنی مقتدی ایسے کھڑے ہوئے ہیں, صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے کھڑے ہوئے ادھر رخ کر کے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے. اب جب تبدیلی کا حکم آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گھوم کے آئے. ہم اور آپ ایک صف سے زیادہ چلیں تو نماز فاسد ہو جائے, ہم اور آپ ایک صف سے زیادہ چلیں تو نماز فاسد ہو جائے. ایک صف جتنا چلنے کی اجازت ہے, لیکن ایک صف سے زیادہ کوئی نماز کے اندر ہی چلنے لگ جائے تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی, ٹوٹ جائے گی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا ایسے گھوم کے آ رہے, کیونکہ وہ عام انسان نہیں ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں, وہ نبی آخر الزماں ہیں اور نبی مختار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا, وہ ادھر سے پورا گھوم کر آئے, پھر بھی نماز نہیں ٹوٹی. ہماری آپ کی ٹوٹے, ان کی کیسے ٹوٹ سکتی. اور وہ ایک حکم تھا, اس حکم کی تعمیل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھوم کر ادھر آ گئے. اب صحابہ کرام نے کوئی اعتراض نہیں کیا, صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ حضور یہاں سے یہاں کیوں آ گئے, انہوں نے نماز بھی نہیں توڑی, وہ نماز ہی میں ہیں. صحابہ کرام اپنی اپنی جگہ پر گھوم گئے, اپنی اپنی جگہ پر گھوم گئے, ادھر رخ تھا سارے صحابہ کا, ادھر رخ ہو گیا.
تو یہ اس طریقے سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، اور اس مسجد کو یہ شرف حاصل ہوا، اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا مسجد قبلتین، دو قبلوں والی مسجد۔ اور ہم لوگ جب گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک منظر دیکھا، اس کو ہم نے ویڈیو میں بھی اس منظر کو قید کیا ہے اور اس کے تعلق سے تفصیل بھی بیان کی ہے۔ مسجد قبلتین میں کیا ہے کہ دو گنبد بنے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں حاضری دینے کی، اور ان سب مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو وہاں دو قبلے ہیں، ظاہر سی بات ہے، تو دو گنبد بھی بنے ہوئے ہیں۔ ایک گنبد جو ہے وہ اس والی محراب کے اوپر، خانہ کعبہ کی طرف جو محراب بنی ہوئی ہے اس کے اوپر ہے، اور دوسرا والا جو گنبد ہے جو پہلے محراب بنی ہوئی تھی بیت المقدس کی طرف، اس کے اوپر وہ گنبد بنا ہوا ہے۔ آپ باہر نکلیے مسجد سے اور دیکھیے کبوتر کون سے گنبد پر آ کر بیٹھتے ہیں، کبوتر کون سے گنبد پر آ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کبوتروں کی یہ عادت ہوتی، یہ گنبد جیسی چیزیں اگر ان کو مل جائے تو اس پر آ کر وہ بیٹھتے ہیں۔ گنبد خزرہ پر بھی بیٹھتے ہیں اور دوسرے گنبدوں پر بھی بیٹھتے ہیں کبوتر۔ اب یہاں دو گنبد بنے ہوئے ہیں، کبوتر آ کر بیٹھتے ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف بنے ہوئے گنبد پر ہی آ کر بیٹھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف جو گنبد بنا اس پر نہیں بیٹھتے۔ اب یہ کیسے پتا چلا؟ ایک تو آپ بیٹھا ہوا دیکھ لیں گے، کبوتر بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آ جائے، اگر بیٹھے ہوئے ہوں گے بھی اس گنبد پر تو ایک دو ہوں گے، کثیر تعداد میں بیٹھتے ہیں اس والے گنبد پر جو خانہ کعبہ کی طرف بنا ہوا ہے۔ اگر کبوتر بیٹھے ہوئے نہیں بھی ہیں آپ جا کر خود ہی اندازہ لگا لیں گے، کیونکہ کبوتر بیٹھتے ہیں تو گندگی ہوتی ہے، یعنی کبوتر بیٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ میلا ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ کون سا گنبد صاف ستھرا ہے اور کون سا گنبد میلا ہو گیا ان کے بیٹ کی وجہ سے، تو وہ خانہ کعبہ والا، یعنی کبوتروں کو بھی پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے، کبوتروں کو بھی پتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے، وہ کبوتروں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دی گئی کہ یہاں جا کر بیٹھنا ہے، کبوتر بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے اسلام کی حقانیت کی، صداقت کی دلیلیں، جانور بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ قبلے کی تبدیلی، اب قبلے کی تبدیلی پر کوئی اعتراض کرے تو اس کا مطلب وہ کبوتر سے بھی بدتر، وہ جانور سے بھی بدتر، وہ پرندوں سے بھی بدتر، اسی لیے تو اس کو بے وقوف کہا، اسی لیے تو اس کو احمق کہا گیا۔ تو یہ قبلتین کی مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ حج ہمیشہ کعبے ہی کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج کبھی نہیں ہوا۔ اگرچہ قبلہ بیت المقدس کو بنایا گیا لیکن حج تو خانہ کعبہ کا ہی ہوا ہے، جب سے بنائے تب سے طواف خانہ کعبہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو سب سے پہلے بنایا، اس سے پہلے تو فرشتوں نے بنایا تھا، فرشتوں کی تعمیر تھی، فرشتے بھی خانہ کعبہ ہی کا طواف کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب سے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تب سے لے کر آج تک حج جو ہو رہا ہے وہ خانہ کعبہ کا ہی ہو رہا ہے۔ ابھی کوئی کہے کہ بیت المقدس بھی قبلہ رہ چکا ہے تو میں وہاں جا کر حج کروں گا، حج ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ قل للہ المشرق والمغرب، تم فرما دو کہ مشرق و مغرب، پورب اور پچھم سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر اعتراض کرنے والے تمام لوگوں کو ایک ہی جواب دیا کہ انہیں کہہ دو مشرق و مغرب سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، کیونکہ ساری چیزیں، پوری کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو مشرق کا مالک بھی اللہ ہے، مغرب کا مالک بھی اللہ ہے، اور وہ مختار کل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار کل، وہ رب کائنات ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ جو چاہے کرے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق ہے؟ تو وہ چاہے تو بیت المقدس کو قبلہ بنا دے، وہ چاہے تو خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دے، اس کے کاموں میں کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں، اسے اختیار ہے، جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں۔ بندے کا کام فرما برداری کرنا ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں کہ سمتوں پر اڑے رہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ جدھر منہ کرنے کا ہمیں حکم دے گا ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے لگ جائیں گے، ہم ادھر منہ کر کے عبادت کرنے لگ جائیں گے، ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اب یہ قبلے کی تبدیلی ہو چکی، اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جا چکا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اب قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ ہی قبلہ۔ اب کوئی کہے کہ ابھی کوئی گنجائش نہیں، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب اللہ کا جو حکم آتا ہے وہ نبی کے ذریعے سے آتا ہے، اللہ کا پیغام جو آتا ہے وہ نبی کے ذریعے سے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر اب دنیا میں تشریف فرما نہیں ہے تو وحی کا سلسلہ بھی منقطع ہو چکا ہے، کوئی وحی نہیں آ سکتی ہے، تو اب قبلہ تبدیل بھی نہیں ہو سکتا، اب قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے گا۔ اب اگر کوئی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر کسی اور سمت میں، کسی اور ڈائریکشن میں اگر رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی، اب خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا پڑے گا۔ یہاں پر
آیت نمبر 142 کی تفسیر مکمل ہوئی. انشاءاللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 143 کی تفسیر ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.